بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنت میں کیوں رہے گا؟ نواسے رسول حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا، اے وارث علم علی، میرے دل میں ایک عرصے سے سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، بتاؤ کیا ہے تمہارے ذہن میں؟ اعرابی عرض کرنے لگا، ایک عرصے سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ الو ہمیشہ ویرانے میں ہی کیوں رہتا ہے، وہ کیوں آبادی کے قریب نہیں آتا، الو کیوں ہمارے لیے منحوس ہے؟ حضرت جعفر صادق نے لمبی آہ بھری اور فرمایا، یہ پرندہ الو ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، پہلے یہ ویرانہ جگہ پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ یہ پرندہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے تب سے اس پرندے نے ویران جگہ پر رہنا شروع کیا۔ جب الو نے دیکھا تھا کہ میرے جد امجد حضرت امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف فرما ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کو میدان کربلا میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے امام حسین سے عرض کیا، اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے حکم کریں تو میں بھی الوؤں کی فوج لے کر آ جاتا ہوں اور ہم سب پرندے بھی مل کر آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ الو کی بات سن کر حضرت امام حسین نے اس سے فرمایا، اے پرندے، یہاں اس میدان میں جو کچھ کل ہونے والا ہے تم اس واقعے کو ساری زندگی بھول نہ پاؤ گے، تم سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر الو بہت پریشان ہوا۔ پرندے نے حضرت سیدنا امام حسین سے بار بار ضد کی کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ الو کے بار بار ضد کرنے پر مولا حسین نے اسے میدان کربلا میں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح الو نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید کی فوج نے حضرت سیدنا حسین اور ان کے جانشین کو کس طرح سے شہید کیا۔ آل محمد کی اولاد کے ساتھ یزید نے کیا سلوک کیا۔ الو نے جب سب شہیدوں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب شہیدوں اور حضرت امام حسین کے سر انور کو بدن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ محمد کی آل پر یزیدی فوج کا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، کس طرح سے حضرت سیدنا حسین کے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا گیا، کس طرح سے انہوں نے امام حسین کے جسم مبارک کو اذیتیں دی، وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ الو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب واقعہ دیکھنے کے بعد الو کے دل و دماغ پر انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہوئی۔ الو نے یہ واقعہ اپنے تمام خاندان کو بتایا۔ اسی دن سے الوؤں کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ الو نے اپنے آپ کو انسان سے دور کیا، جہاں پر انسان اس کو دیکھ بھی نہ سکے۔ الو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بہت محبت کرنے والا پرندہ ہے، لیکن لوگ اس پرندے کو منحوس بھی سمجھتے ہیں۔
آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہمارے گھر کے آس پاس بھی الو بول دے تو ہم پر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی۔ اگر الو کسی کی چھت پر بولے تو اس کے ڈر سے اپنا گھر بار ہی چھوڑ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر پر اب الو آ کر بیٹھ گیا ہے، ہمارے گھر پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آئے گی۔ پیارے ناظرین، الو کو منحوس کہنا جاہلانہ سوچ ہے۔ الو کے بولنے سے نہ تو آپ کے گھر میں کوئی آفت آئے گی اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ تو یہ بیچارہ معصوم سا پرندہ ہے، اس کے بولنے نہ بولنے سے انسانی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے ناظرین، آپ اس جاہلانہ سوچ سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کو الو کی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس کو آپ پڑھ کر اور سن کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں الوؤں کی 510 اقسام ہیں، لیکن الو کو خاص طور پر 2 قبیلوں میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بارن الو، نمبر 2 ٹیو الو۔ یاد رہے کہ دوسرے جانور اور پرندے انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن الو انسان کی فصلوں سے کیڑے مکوڑے اور شراب کو جڑ سے ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر الو کو کسان کا دوست کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم الو کی عمر کے بارے میں بات کریں تو اس کی اوسط عمر 20 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھر درختوں پر بناتے ہیں جو تقریباً زمین سے 20 میٹر کی اونچائی پر ہو۔ اس کے علاوہ الو ویران جگہوں اور کنووں میں بھی اپنا بسیرا بناتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم الو کی طرح نظر گھماتے ہو۔ یہ بات غلط ہے۔ الو اپنی نظروں کو گھماتا ہے، الو تو سیدھا ہی دیکھتا ہے۔ الو اپنی گردن کو 270 ڈگری پر گھما سکتا ہے۔ الو ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے سر پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہی ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں۔ جب الو اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آتی۔ الو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے ناظرین، بے شمار ملکوں میں لوگوں کے عقیدے الو کے بارے میں مختلف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ برطانیہ میں الو کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر 3 دن الو مسلسل بولے تو کسی کی نہ کسی کی موت واقع ہوتی ہے۔ امریکہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ الو کو دیکھنا بھی منحوس ہے۔ چین والوں کو یہ ان کا نظریہ ہے کہ اگر کسی کو الو نظر آ جائے تو گلی محلے میں کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت ماننے اور بری آواز کو منحوس مانا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن سفید الو کو صاف مانا جاتا ہے۔ ہندوستانی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی۔ الو کے گوشت کو تعویذ میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہیں اور بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پر کوئی حساب کتاب کے بہی کھاتے میں رکھنے سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔
اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریے گا۔ دیکھتے رہیے ناز ٹیوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔